یہ کہانی شروع ہوتی ہے سن 1889 میں جرمنی کے خاموش اور چھوٹے سے شہر علم سے، جہاں پتریلی گلیاں، گھوڑا گاڑیاں اور گیس کے چراغ راتوں کو روشن کرتے تھے۔ اس شہر کے ایک سادہ سے گھر میں تاریخ نے ایک ایسا باب لکھنا تھا جو وقت کو چیلنج کر دے گا۔ ایک ننھا سا بچہ ایک جھولے میں خاموشی سے لیٹا ہوا، دنیا سے بے خبر۔ اس بچے کا نام البرٹ آئنسٹائن تھا۔ بچپن ہی سے اس کی آنکھوں میں سوال تھے، ایسے سوال جو عام ذہن نہیں پوچھتے۔ البرٹ کا ذہن کتابوں میں قید نہیں رہتا تھا، وہ سوال کرتا تھا، اور یہی بات اساتذہ کو ناگوار لگتی تھی۔ وہ اکثر اکیلا گلیوں میں چلتا سوچتا کہ وقت آخر ہے کیا اور کائنات کیوں ہے۔ ایک نوجوان جو نظام سے مطمئن نہیں تھا مگر علم کی تلاش میں بے خوف تھا۔ سن 1896 زیورخ سوئٹزرلینڈ یا آئنسٹائن نے آزادی فکر کو محسوس کیا۔ کتابیں اس کے لیے محض الفاظ نہیں تھی بلکہ سوالوں کے دروازے تھیں۔ اس کی نوٹ بک میں صرف مساوات نہیں تھی بلکہ وہاں مستقبل لکھا جا رہا تھا۔ سن 1902 برن ایک پرسکون شہر، جہاں ایک عظیم انقلاب خاموشی سے جنم لے رہا تھا۔ ایک معمولی سی نوکری مگر غیر معمولی ذہن۔ موم بتی کی روشنی میں وہ وقت اور روشنی کو نئے معنی دے رہا تھا۔ یہ وہ لمحے تھے جب وقت سست ہونے لگا اور روشنی حد بن گئی۔ سن 1905 جس تاریخ نے معجزاتی سال کہا تھا، ایک لمحہ جو سوچ حقیقت بن گئی۔ خصوصی نظریہ اضافیت، جہاں وقت ہر ایک کے لیے ایک جیسا نہیں رہا۔ اخبارات چیخ اٹھے، دنیا نے ایک نیا نام سنا، البرٹ آئنسٹائن۔ مگر وہ اب بھی سادہ تھا، شہرت سے بے نیاز۔ اب وہ دنیا کے بڑے ذہنوں کے درمیان تھا، جہاں کشِ ثقل، جگہ اور وقت کا رشتہ بدل گیا۔ چاک بورڈ پر لکھی گئی لکیریں اصل میں کائنات کا نقشہ تھی، مگر سچ خاموشی سے ثابت ہو رہا تھا۔ یہ علم آسان نہیں تھا، یہ قربانی مانگتا تھا۔ سن 1919 سورج گرہن اور سائنس نے اعلان کیا آئنسٹائن درست تھا۔ دنیا نے اسے مان لیا، یہ چہرہ اب تاریخ بن چکا تھا۔ سمندر پار سفر، ایک عالمی دانشور، جہاں گیا سوچ بدل دی۔ وائلن کی دھن، ایک ایسا سائنسدان جو فن سے بھی محبت کرتا تھا۔ تنہائی میں وہ انسان تھا، صرف سائنس نہیں۔ وہ جنگ کے خلاف تھا اور امن کا دائی تھا۔ اس کے لیے علم ذمہ داری کے بغیر خطرہ تھا۔ وہ انسانیت کی بات کرتا تھا، نہ کہ طاقت کی۔ سن 1933 امریکہ، ایک نئی پناہ، ایک نیا باب۔ طلباء کے درمیان ایک استاد اور ایک دوست۔ اس کی مسکراہٹ علم کی عاجزی تھی۔ کتابوں سے بھرا کمرہ مگر دل انسانوں کے لیے کھلا۔ کائنات اب بھی اس کے لیے ایک سوال تھی۔ میں اس زمانے کی گلیوں میں کھڑا ہوں، میں اس کے محلے میں خاموشی سے چل رہا ہوں۔ میں تاریخ کو محسوس کرتے ہوئے، اور پھر وہ لمحہ آیا، میں اور آئنسٹائن ساتھ ساتھ بیٹھے۔ الفاظ کم، معنی زیادہ تھے۔ وہ سمجھاتا ہے سادگی سے، گہرائی سے، اور میں سنتا تھا، کیونکہ کچھ علم بولنے سے زیادہ سننے میں ہوتا ہے۔ اس کی باتوں میں مستقبل تھا اور انسانیت کا درد۔ وہ آسمان کو دیکھتا ہے جیسے کائنات اس سے بات کر رہی ہو، اور میں خاموشی سے سمجھتا ہوں۔ عمر کے آخری دن مگر سوچ اب بھی جوان۔ آخری تحریریں، آخری سوالات
اور یہ ہاتھ کائنات کو چھو چکے تھے۔ کھڑکی کے باہر دیکھتے ہوئے وہ مطمئن تھا، اور علم ستاروں میں بکھر گیا، اور میں وہاں سے چل دیا۔ خالی کرسی مگر یادیں زندہ ہیں، گھڑی کی ٹک ٹک، وقت گزر جاتا ہے مگر خیال نہیں مرتے۔ آئنسٹائن اب وقت سے آزاد ہے، میں پھر اسی گلی میں کھڑا ہوں، میرے ہاتھ میں سفر کی تحریریں ہیں، نظریہ اضافیت اور انسانیت ہے۔ خاموش گلی مگر کہانی مکمل، وقت، جگہ، انسان سب جڑے ہوئے۔ ماضی روشنی میں بدل جاتا ہے اور ایک مسکراہٹ یاد بن کر ایک فریم میں چلی جاتی ہے، کیونکہ عظمت وقت میں نہیں، خیال میں زندہ رہتی ہے۔